اللہ کریم کے نام سے، اس کے ذکر اور شکر سے، سلام اور دعاؤں کے بعد جناب میرا سلام قبول کریں۔ اچھا، ایسا ہے کہ سوال امیگریشن یونان کے حوالے سے جو آپ کے پاس موجود ہوں وہ آپ جو ہے وہ بھیج دیں۔ موقع ملا ہے، میں نے کہا سلام دعا کر لوں، خیریں پوچھ لیں اور بتا لیں۔ اچھا، ایسا ہے کہ سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ کل ایک نوجوان شہزادہ کہتا ہے جاوید صاحب کافی دن ہو گئے تو کوئی ویڈیو نہیں آئی، تو میں نے کہا کہ ویڈیو بھی آ جائے گی، میں بھی آ جاؤں گا کاموں میں، پھر چلتے چلتے جہاں موقع ملتا ہے پھر آپ کی خدمت میں ملاقات کے لیے حاضر ہو جاتا ہوں۔ اچھا، بے شمار نوجوان جو آج کل سوال پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جاوید صاحب کیا امیگریشن کھلنے والی ہے، کیا امیگریشن کھل رہی ہے؟ تو یقیناً کسی نے سوشل میڈیا پر کچھ کہا ہوگا، تو جس کی وجہ سے آپ کو یہ بے چینی ہوئی ہے۔ تو ابھی تک تاحال ایسی کوئی صورت موجود نہیں، نہ 3 سال کی، نہ 5 سال کی، نہ 7 سال کی۔ امیگریشن کے دروازے اس وقت تک بند ہے، اور یہ جو موجودہ حکومت ہے، حکومت یونان، اس وقت الیکشنز کی تیاری میں ہے اور بڑی مشکل میں ہے، بڑی مشکل میں ہے، کیونکہ انہوں نے پتہ ہے نا بہت زیادہ امیگرینٹ ورکر کے حوالے سے، فارنر کے حوالے سے، آپ کے اور میرے حوالے سے بہت زیادہ بلند و بانگ دعوے کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے امیگریشن کا، لیگلائزیشن کا ہر رستہ، ہر دروازہ بند کر دیا۔ اب چونکہ انہوں نے بہت زیادہ لمبی چوڑی کوشش کر کے تو اس اپنے موقف کو، جس سے ان کو ووٹ ملے، اس کو انہوں نے مضبوط کیا ہے۔ تو چند لفظوں میں اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ الیکشنز ہونے والے ہیں، اور 2 ماہ بعد ہو جائیں، 4 ماہ بعد یا اکتوبر تک، تو ان 2 ماہ بعد ہوتے ہیں یا 4 ماہ بعد امیگریشن کا اگر کوئی ظاہری صورت نظر آتی ہے تو وہ الیکشنز کے بعد ہے، میں جو دیکھتا ہوں۔ باقی اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اس کی کوئی سند، کوئی حوالہ موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جناب، یہ ہے۔ اچھا، آج 29 اپریل ہے، کل 30 ہے، اور پرسوں جو ہے جمعۃ المبارک 1 مئی ہے۔ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 1 مئی کو صبح 11 بجے میٹرو پانی پشتیمیوں کے ساتھ ملحق پلاتیا ہے کلاتھمونوس، وہاں ہم جائیں گے۔ عالمی سطح پر مزدوروں کے حوالے سے آواز بلند کی جاتی ہے، جو مسائل ہوتے ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، نسل پرستی ہے، آپ کے لیگل پیپرز میں بہت زیادہ بلا وجہ کی تاخیر ہے، تو بے شمار یہ جو سوالات ہیں، ہمارے حقوق ہیں، ان کے حوالے سے ہمیں بھی لازم جانا چاہیے۔ میں وہاں موجود ہوں گا، تو آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ 1 مئی کو، چونکہ عالمی سطح پر پورے یونان بھر میں بھی چھٹی ہوتی ہے، ورکرز، فیکٹریاں بند ہوتی ہیں، تو اس لیے برائے مہربانی لازم آئے۔ وہ کہتے ہیں سستی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، قیام سے عزت بھی ملتی ہے، وقار بھی ملتا ہے۔ اور سوال بھی جو آپ کے پاس امیگریشن کے حوالے سے کافی دنوں کے بعد موقع ملا ہے، تو جو آپ جناب آرڈر اپنا بھیجنا چاہتے ہیں، سوال بھیجنا چاہتے ہیں، جو پوچھنا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ بھیج دیں، میں اس کا یونانی امیگریشن میں جو قانون کہتا ہے وہ آپ کی خدمت میں اس کا جواب پیش کر دیتا ہوں۔ تو دوسرا یہ تھا کہ جو نوجوان شہزادے، چھوٹے بڑے، مائیں بہنیں، بیٹیاں، بزرگ جو بڑی محبتوں سے دعائیں کر رہے ہیں، ان کو آگاہ کرتا ہوں، شکر گزاری بھی پیش کرتا ہوں، اللہ کریم کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے ساتھی اور نوجوان مجھے عطا فرمائے۔ تو 15 مئی کو جو ہے وہ میرے کیس کے حوالے سے کیس کی کارروائی ہوگی۔ تو یہ 15 مئی کو صبح 10 بجے جو ہے وہ وزارت امیگریشن یونان رہندی، جو ان کی مرکزی بلڈنگ ہے، تھیون 196 196، وہاں صبح 10 بجے سنوائی ہوگی۔ 9:15 بجے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر کوئی ساتھی وہاں تشریف لانا چاہتا ہے، قومی اسمبلی کے اراکین بھی آئیں گے، یورپی پارلیمنٹیرینز بھی آئیں گے، میئرز بھی آئیں گے،
काउंसलर्स आएंगे मुख्तलिफ इलाकों से। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में लोगों की हमायत, सपोर्ट, मावनत और ये फ़िक्रे बहुत ज़्यादा मोहब्बत से मुयसर है, मौजूद है कि जावेद असलम जो है उसके केस में हम जावेद असलम के हामी हैं। तो आप से भी गुजारिश है कि जो नौजवान शहजादे मुमकिन समझे, 15 मई बरोज़ जुमा ही है, उस दिन भी मुबारक दिन है, तो कार्रवाई होनी है मेरे केस के हवाले से, तो उसमें भी आप अगर मुमकिन हो, अगर चाहते हो तो आप भी आएंगे तो मेरी खुशी भी बढ़ेगी और आपके लिए मैं भी शुक्रिया और दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँगा। अच्छा, इसके अलावा अक्सर बेशतर ये सवाल आता रहता है कि पेपर्स जो है वो सबमिशन की है, 3 साल के हैं या 7 साल के, तो फिंगर नहीं आ रहे, कार्ड नहीं आ रहा, ब्लेवेवियोशी नहीं आ रही। हकीकत यह है कि वज़ीर इमिग्रेशन थानोस प्लेवरी जो है उन्होंने इस बात पर भी बड़ा जोर दिया था कि पेपर्स के प्रोसेस को बहुत जल्द किया जाएगा, लेकिन अभी तक पेपर्स के प्रोसेस में वही सुस्ती, वही रेसिज्म, वही मुतअस्सबपन की वजह से कि फॉरेनर है, इमिग्रेंट है, कोई बात नहीं, इनको कोई नहीं ज़रूरत तवज्जो देने की। तो मेरे शहजादों, इसीलिए बड़ा लाजिम होता है, बड़ा ज़रूरी होता है कि जब आप क़याम का मौका है तो क़याम ज़रूर किया करें। अब 1 मई है तो हकीकत है अक्सर बेशतर नौजवानों को छुट्टी होती है, तो आराम के चक्कर में पड़ जाते हैं। 1-2 घंटा शामिल होके अपने मजदूर भाइयों के साथ, मजदूर यूनियंस, मजदूर फेडरेशंस जो है उनके साथ खड़ा होने के बाद फिर आराम करें, रेस्ट करें, जैसे आपकी मर्जी करें, लेकिन उनके साथ तल्लक नहीं होगा तो वो ऐसे ही होता है कि जैसे वो कहा गया है, पेवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। शजर से जुड़ेंगे, अपनी यूनियन से जुड़ेंगे, अपनी कम्युनिटी से जुड़ेंगे तो फिर जो है फल लगता है, फूल लगते हैं, बंदा हकदार बनता है। तो इस तरह आपकी इज्जत वकार भी बढ़ती है और जो है दूसरों के लिए भी एहसास का जो एक इंसानियत का रब्बत है वो भी कायम हो सकता है। तो पेपर्स के हवाले से एक सवाल जो बहुत ज़्यादा आता रहता है कि नए अफराद जो आते हैं, आजकल ये केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो नए अफराद आते हैं तो वो वीज़ा पर आते हैं और उसके बाद उन्हें ठेकेदार या वो खुद या उनके दोस्त, अक्सर बेशतर ये मिलता जुलता सवाल है और मुसलसल आ रहा है कि जनाब वीज़ा तो 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख दे के आ गए, उसके बाद हमारा मालिक ही नहीं हमें मिल रहा, तो अब हम क्या करें। इसके बाद दूसरा सवाल ये होता है कि जनाब टैक्स भी लग रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, अगर मेरा वीज़ा ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा। तो पहले वाले का सवाल का जवाब ये है, अगर फॉर एग्जांपल आपका मालिक आपको नहीं मिल रहा, तो मेरे बच्चों एक नुक्ता मेरे शेरों ज़हन नशीन फरमा लें कि आप जब यूनान में आ गए हैं, आपका ठेकेदार या आपका एजेंट या आपका वो वकील या आपका वो इदारा जिसने आपको बुलाया है, ये बात बहुत तवज्जो से सुन ले, उसका पीछा आपने ज्यादा नहीं करना, ठीक है। आपने करना क्या है जो आप करते नहीं है, आपने आते ही 1 हफ्ता या 2 हफ्ते, इससे ज्यादा नहीं, 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपने अपने उस साथी से, मालिक से या वकील से या उस फर्म से राब्ते में, अगर आपके पेपर प्रोसेस हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, आपका आम का आमा टैक्स नंबर बन जाता है और पेपर्स भी जमा हो जाते हैं, तो साथ बिस्मिल्लाह साथ कह रहे हैं। और अगर जमा नहीं होता, उसमें प्रोसेस में कोई कमी है, कोई ताई है, कोई मामला है, तो सबसे पहला और सबसे आखिरी काम मेरे शेरों आपने ये करना है कि आपने अपना वकील करना है। यहाँ बात बड़ी बारीक है, बड़ी लतीफ बात है, बड़ी तवज्जो तलब बात है। आप कहते हैं मेरा तो वकील है, मालिक ने किया हुआ है, ठेकेदार ने किया हुआ है, या उस वकील ने वो बुलाई मुझे वकील ने। मेरे बच्चे, मेरे शहजादे, मेरे शेर, तवज्जो से सुनो, उस वकील ने, उस इदारे ने, उस मालिक ने, उस ठेकेदार ने अपनी केयर करनी है, आपकी नहीं।
تو اس کے باوجود کہ بے شک آپ کو کسی وکیل نے بلایا ہو تب بھی آپ کا اپنا وکیل ہونا چاہیے تاکہ وہ دیکھے کہ کیا آپ کے حق حقوق محفوظ ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر کوئی ٹھیکیدار، اگر کوئی فرد آپ کو یہ کہتا ہے کہ مالک کے پاس کام ہی نہیں ہے یا مالک نہیں مل سکتا، جاؤ تم جو جدھر کرنا ہے کر لو، یا مختلف اس سے منسلک بے شمار معاملات ہیں، تو میرے بچوں کانٹریکٹ پتہ کسے کہتے ہیں؟ معاہدہ کسے کہتے ہیں؟ معاہدہ کہتے ہیں بٹوین دو افراد، یعنی کہ ایک مزدور ہے ایک مالک ہے، جب آپ پابند ہیں تو مالک بھی پابند ہے، یعنی کہ مالک کہیں جا نہیں سکتا۔ جس نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے، معاہدہ لکھا ہے، جیسے آپ گھر لیتے ہیں تو گھر ہوتا تو کسی گریک مالک کا ہے، لیکن جب کرائے پہ آپ کو دے دیا جاتا ہے تو کانٹریکٹ کے تحت وہ گھر آپ کا ہوتا ہے، اس کے بدلے آپ نے وہ کرایہ دینا ہوتا ہے۔ اسی طرح کانٹریکٹ بٹوین ٹو پرسنز ہوتا ہے کہ دو افراد مالک اور مزدور کانٹریکٹ کرتے ہیں، اور یہ کبھی نہ کہا کریں، یہ کوئی سوال نہیں ہے، تعجب نہیں ہوتا آپ کو یہ سوال کرتے وہ جی میرا مالک نہیں لبدا؟ آپ کے ہاتھ میں، آپ کی جیب میں میرے بچے، اس کانٹریکٹ میں اس کا نام ہے، اس کا نمبر ہے، اس کا فون ہے، اس کا ایڈریس ہے، اس کا ٹیکس نمبر ہے، ساری چیزیں آپ جیب میں ڈال کے تو پھر آپ کہتے ہیں وہ جی لبدا ہی نہیں مالک، وہ ٹھیکیدار نے ملایا ہی نہیں ہے۔ نہیں ملاتا تو نہ ملائے۔ میرے بچے 7 سمندر پار کر کے آ جانے کے بعد بھی اس طرح کے سوال نہیں بنتے، یہ کوئی مناسب سوال نہیں ہے۔ تو کانٹریکٹ کرنے کے بعد اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ وکیل آپ اپنا کریں گے تو وہ آپ کا وکیل جو ہے آپ کے مالک کو فون کرے گا، اس سے رابطہ کرے گا بڑے اچھے، بڑے بہترین، بڑے میٹھے اور بہترین خوش اخلاقی سے کہ یہ مزدور ہے، آپ نے بلایا ہے، آپ نے یہ کانٹریکٹ کیا ہے، اور آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں۔ اگر وہ انکار کرتا ہے تو انکار کر نہیں سکتا، کیونکہ کانٹریکٹ لکھا پڑھی شدہ معاملہ ہے جو وزارت امیگریشن سے لے کر پیریفیریا تک اور امبیسی تک ہر جگہ جو ہے موجود ہے، تو انکار نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب اس سے اگلی صورت اور سٹیج یہ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل وہ کہتا ہے جی میرے پاس کام نہیں ہے، تو کام نہ ہونے کی صورت میں تحریری صرف تحریری، زبانی کلامی نہیں، تحریری صورت میں نوٹس بھیجنے کے بعد بھی اگر وہ کہتا ہے کہ بھائی کام نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر آپ بچ جائیں گے، آپ مالک چینج کر سکیں گے، آپ پھر نیا کام کر سکیں گے۔ لیکن زبانی کلامی باتیں، ہوا میں باتیں، کہاں میرے بچوں ثابت کرو گے کہ آپ نے بڑا پیچھا کیا ہے مالک؟ کیسے ثابت کریں گے؟ تو میرے بچوں کرتے وہ ہیں عقل مند اور دانا جس کا ثبوت ہو، دلیل ہو۔ اس لیے وکیل جب آپ کریں گے تو آپ کا وکیل میل کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، ایکسودیکو کے ذریعے، تحریری شکل اور صورت کے ذریعے آپ کے مالک سے رابطہ کرے گا۔ اکثر و بیشتر بے شمار معاملات ایسے ہوتے ہیں ہم زبانی کلامی معاملات کرتے رہتے ہیں، اور دوسری طرف سے چالاکی، ہوشیاری اور شطر بازی کی وجہ سے وہ تحریری کارروائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے، اور وہ سارا کچھ آپ کا لوٹ لاٹ کے ثابت کر دیتے ہیں کہ اسی کا قصور ہے۔ تو اس طرح آپ نے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ٹھیک ہے میرے بچوں؟ اچھا، سوال آگے ہے، شہزاد خان صاحبہ ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر جس ملک میں کوئی پکڑا جائے تو اس کا کیا قانون ہے؟ اگر کوئی پکڑا جائے تو قانون تو یہی ہوتا ہے نا کہ بھائی اس کو حراست میں لے لیتے ہیں اور پھر ڈپورٹ کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آگے اس کے حوالے سے شینگن ممالک جو ہیں، یورپ جسے آپ کہتے ہیں، تو اس میں اکثر و بیشتر تھوڑے تھوڑے قوانین کے ساتھ مختلف ہیں قوانین۔ سب سے پہلے آپ کا رائٹ ہوتا ہے کہ آپ اسائلم کی نظریہ وکیل یا خود اپلیکیشن کر لیں، اور جو موجود قوانین ہیں اس کے تحت ثابت کریں کہ آپ کو اسائلم ملنی چاہیے، کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے، کیا معاملات ہیں، آپ اس کے تحت پھر اپنے وکیل کے ذریعے کوشش کریں گے، کاوش کریں گے، اور اس طرح جو مراحل ہیں وہ آپ طے کر لیں گے۔ اسی طرح کے قوانین ہیں، اور راشد جار صاحب کی طرف سے سلام ہے، رانا ظفر صاحب ہے، عادل شہزاد صاحب ہے،
اور بے شمار ساتھی بے حد شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی سلامتیاں کرے, خیریں کرے, اور میں مشکور اور ممنون ہوں, اور میرے لیے یہ آپ کا سلام ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی سلامتیاں اور خیریں کرے. طارق صاحب لکھتے ہیں کہ سر میرے پیپرز 10 سال ہو گئے, کیا میں ایپی مکرون بن سکتا ہے؟ بالکل طارق صاحب, اگر 10 سال ریگولر آپ کے پیپرز ہو چکے ہیں تو یونانی امیگریشن قوانین کہتے ہیں کہ 5 سال مسلسل چلنے والا عادیہ پارامونی, اس کے بعد آپ ایپی مکرون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. قوائف اور شرائط جو ہیں, جو مطلوبہ ان کی درکار چیزیں ہیں وہ ساتھ ہیں. A2 وغیرہ کے امتحانات ہیں, فرولوگی کی دلوسی ہے, اور اس طرح کی چیزیں ہیں. آپ نے وکیل سے رابطہ کریں. جس بھی ساتھی نے, اس کے ساتھ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ساتھی سوال کرتے ہیں کہ میرا جو عادیہ پارامونی ہے وہ ختم ہونا ہے 2028 میں, 27 میں, 30 میں, کیا اب میں ایپی مکرون اپلائی کر سکتا ہوں؟ تو جواب ہے ہاں. ایپی مکرون اپلائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک لائن کو چینج کر کے دوسری لائن کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اپلائی کر سکتے ہیں, آپ کے کاغذات آپ کو راستہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جن نوجوانوں کے پاس اسائلم پاس ہونے کے بعد ADT کارڈز ہیں, یعنی کہ اسائلم کے بعد اپنا عادیہ پارامونی وغیرہ مل چکا ہے, ان کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی کوشش کریں کہ وہ ایپی مکرون کی صورت میں اپنے کاغذات کو تبدیل کرنے کا راستہ اختیار کریں. کیوں اختیار کریں؟ کیونکہ قوانین کی تبدیلی کی وجہ سے مختلف مراحل ایسے آ رہے ہیں کہ جن نوجوانوں کے پاس اسائلم کارڈز موجود ہیں, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ چلتے رہے ہیں, چل رہے ہیں, ان کو میں تجویز کرتا ہوں, ریکمینڈ کرتا ہوں, نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اپنے کاغذات کو ایپی مکرون میں کنورٹ کرائیں. لینگویج ضرور سیکھیں ایپی مکرون کے لیے. A2 وغیرہ کے امتحانات کی ترتیب تیاری جاری رکھیں, اور اپنی فرولوگی کی دلوسی جو سالانہ ٹیکس گوشوارے ہوتے ہیں ان کا بھی دھیان کریں, تاکہ آپ اپنے پیپرز کو اسائلم سے ایپی مکرون کی طرف چینج کریں. یہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے. اس کے بعد رزاق گوندل صاحب ہیں, سلام کہہ رہے ہیں, بڑی مہربانی, بہت زیادہ شکر گزار ہوں گوندل صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کی بھی سلامتی کرے. SBO کی طرف سے کوئی امیگریشن کے متعلق نیا قانون آیا ہے. یہ ابتدا میں ہی میں نے گزارش کی ہے کہ امیگریشن کے متعلق کوئی قانون اس وقت نہ موجود ہے, نہ آنے کی توقع ہے, اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ان دنوں میں کوئی قانون آئے گا, کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ موجودہ حکومت یونان نیا ڈیموکراتیہ اس وقت شدید کشمکش میں ہے, اور انالیسز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بس ڈھانچہ کھڑا ہے, حکومت موجود نہیں ہے. یعنی کہ اس قدر انہیں بڑے پیلوس کشتی حادثہ کے جو جلسے جلوس تھے, تیبی کے ملینز لوگ جو ہیں اس کے حوالے سے, اور بے شمار قسم کی چوریاں اور سکینڈلز اور کرپشن اور مختلف اس طرح کی چیزیں اس حکومت کے سار اور ماتھے پر اس طرح چپک گئی ہیں کہ وہ بیچارے ان سے جان نہیں چھڑا پا رہے, اور اب جو ہے وہ شدید ترین خسارے کے ساتھ حکومت جو ہے چینج ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ. اور اچھا, اس میں نے وہ ایک اشتہار کو ترجمہ کیا تو کچھ ہمارے نوجوان شہزادے بچے کہتے ہیں جاوید صاحب حکومت کو گرانے کی یا چینج کرنے کی بات کو چھوڑیں, تو آپ نے حقوق کی بات کریں. میرے شیرو, آپ کا حق تو ہے, آپ کی رائے آپ کی اپنی رائے, مجھے اس کا پورا احترام ہے, لیکن جمہوریت میں, ڈیموکریسی میں آپ جہاں بھی ہیں اس بات کو چھوڑ دیا کریں کہ وہ ہم پردیش میں ہے. جہاں بھی ہیں قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنا حق جانے اور اس کو لینے کے لیے پوری قوت سے کوشش اور کاوش کیا کریں. دیکھ لیں کہ جو ملک, جو لوگ, جو امیگرینٹ ان کوششوں کاوشوں میں شامل نہیں نہ ہوتے, وہ سب سے پیچھے اور سب سے آخری اور سب سے اب بغیر کسی حقوق کے, بغیر کسی عزت آبرو کے, بغیر کسی وقار کے پھر رہتے ہیں. تو اس طرح کی زندگی نہیں بسر کرنی چاہیے. زندگی وقار سے, عزت سے, احساس سے اور ایک دوسرے کا مددگار بن کے کرنی چاہیے. تو اب فار ایگزامپل ایک حکومت
جاری ہے یا ایک حکومت ظلم کاری ہے یا فلسطین میں یا ایران میں جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کی معاون بن کے وہاں لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہے، قتل و غارت کر رہی ہے، تو اللہ اعلان بغیر کسی توقف کے ہم یہ کہیں گے کہ یہ انسانیت کا قتل، ظلم، جبر، بدماشی، یہ اس کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے حکومت گرتی ہے تو وہی تو بہت اچھی بات ہے، وہی تو بہت اچھی بات ہے، تاکہ کوئی مزدوروں کی عزت کرنے والا، حقوق دینے والا۔ امیگریشن یونان کا بہت بڑا مسئلہ ہے، یعنی کہ یونان میں فیکٹریوں سے لے کر کھیت کھلیان مزدور تک وہ بھی چاہتے ہیں کہ لیگل پیپرز ملیں، اور مالک اور مالکان اور یونانی بھی چاہتے ہیں ملے، لیکن چونکہ یہ نیا ڈیموکریٹیا کی حکومت مزدور کے خلاف بات کر کے ووٹ لینا چاہتی ہے تو ہم اس کو مسترد کریں گے۔ ہم مزدور کے خلاف نفرت پھیلا کر یا کسی گنڈا فاشسٹ جماعت کو سپورٹ کر کے ان کو تسلی دینے کے بعد ووٹ حاصل کیا جائے تو ہم کہیں گے بھئی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ووٹ حاصل کرنے کا۔ تو امیگریشن کھلنی ہے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ۔ یونانی لوگوں کی یہ بہت بڑا مطالبہ ہے، ڈیمانڈ ہے، آپ کا یہ حق ہے، لیکن وہ کیسے کھلے گی؟ اس طرح کھلے گی جب یہ حکومت چینج ہوگی، تبدیل ہوگی، انسانیت پرور حکومت آئے گی۔ تو لاکھوں یونانی یہ چاہ رہے ہیں کہ امیگریشن کھلے اور حراستی کیمپ بند ہوں، تو ہم تو انہی کو سپورٹ کریں گے، نہ کہ ہم ان کو سپورٹ تو نہیں کر سکتے کہ جو چھرا ڈنڈا خون اور امیگرینٹس کے خلاف نفرت پھیلانے کے سیاست اور کاروائیوں پر عملداری کریں، ہم ان کا سپورٹر تو نہیں بن سکتے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے آپ کی رائے سار ماتھے پر، لیکن بڑا وسیع سوچا کریں۔ اب 1 مئی کے پروگرام میں ضرور شامل ہوں۔ کیوں شامل ہوں؟ اپنی لالچ کے لیے شامل ہو جائے میرے بچوں۔ آپ دیکھیں لالچ تو میں نہیں کہوں گا، اپنی ضرورت کے لیے شامل ہو جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل بے شمار کچھ عرصہ قبل کچھ نوجوانوں نے نا ڈیمانڈ کیا کہ جاوید صاحب ایک لیٹر ہمیں بنا کر دیں، ہم نے 10 سال کے کارڈ کے لیے پیپرز جمع کرانے۔ تو 10 سال کے کارڈز کے لیے پیپر جمع کرائے، جو ورکر تھا، جس نے کام کیا، فیس بللہ رضا کرانا، بڑی خوشی سے ثبوت اور دلیل کے ساتھ ان کو وہ لیٹرز جاری کیے اور ان کے 10 سالہ کارڈ آ گئے، مزے سے خوشی سے چھلانگے مار رہے ہیں وہ۔ تو جس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا سیاسی جماعتوں سے، سوشل جماعتوں سے، انسانی خدمت کی جماعتوں سے، تو وہ 10 سال والا بھی پھر 3 سال میں، 3 سال والا 2 سال میں اس طرح گر جاتا ہے، کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے حق اور حقوق بھی محفوظ ہوتے ہیں اور آپ کا قد کاٹ بھی بڑھتا ہے۔ اور یہ جو الیکشنز ہیں اس میں جو جماعت آپ کی پسندیدہ ہے پورا زور لگا کے، ایڑی اور سینے کا زور لگا کے اس میں شامل ہو، اپنا آپ ثابت کریں میرے بچوں۔ اس سے آپ کو بھی عزت ملتی ہے، وقار ملتا ہے، اور آپ کو رستے ملتے ہیں، آپ 2 4 10 50 100 لوگوں کی مدد کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ فار ایگزامپل اپنا ہی کام کرتے رہے 2000 2500 3000 ماہانہ کما لیا، لیکن جب لیٹر کی باری آئی یا اس کسی چیز کی باری آئی تو انتہائی مسکین بن کے تو وہ جو ہے سب لیٹر لا بجائے نہ کرے بھائی، کوئی تعلق جوڑیں گے، کوئی کام کریں گے تو یہ مسکینی والا جو رستہ ہے، یہی کرنے والا رستہ ہے، اس کی بجائے عزت سے، وقار سے، آبرو سے آپ کہیں گے میں یہاں کام کرتا رہا ہوں، فیس بللہ رضا کرانا، تو وقار سے وہ خوش، آپ بھی خوش، اور اس طرح پھر عزت اور وقار قوموں کا عزت اور وقار بن جاتا ہے۔ اچھا، رزاق گوندل صاحب دوبارہ لکھتے ہیں سر کیا ویزا پر آنے والے لوگوں کے لیے بھی میڈیکل بک رینیو ہونا ضروری ہے؟ جی میرے بچوں، میڈیکل بک تو رینیو ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں سوال 2 پیدا ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جتنے نارمل، یہ بڑا خاص نکتہ ہے، جتنے نارمل سوالات ہیں نا، فار ایگزامپل جو ویزا پر آئے ہیں یہ 2 چیزیں، ایک ریگولر پیپرز ہیں جو امیگریشن کے تحت 7 سال والے، 10 سال والے، ایپی مکرون والے یا کسی بھی قسم کے ریگولر پیپرز، ان کے لیے میڈیکل بک کا ویلڈ ہونا کافی ہے، جو 50 سے 60 8 گھنٹے کے انسیمو سے میڈیکل بک ویلڈ ہو جاتی ہے۔ لیکن وزیر امیگریشن یونان تھانوس پلیوری
کا कहना ये था कि जो आए काम करने के लिए वो तो हर रोज काम करेगा, यानी कि 9 माह का अगर काम उसका कॉन्ट्रैक्ट है तो वो मुसलसल काम करेगा, तो फिर उसके पेपर्स को जारी रखा जाएगा। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं और दो मुख्तलिफ लोगों के लिए। जो वीज़ा पर आने वाले शहजादे हैं वो ये जान लें कि आप बराए मेहरबानी हर रोज़ अगर काम करते हैं, हर रोज़ का टैक्स लगता है, तो यही आपके लिए बेहतर है, अच्छा है और दुरुस्त है। चौधरी इम्तियाज़ की तरफ से सलाम है, दुआएं हैं, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आपकी भी सलामती और खैर करे। ज़ीशान अली है, कहते हैं सर मैं वेव्योसी से यूनान आना चाहता हूँ, दुबई से यूनान। ज़ीशान अली आ जाए, वेलकम करेंगे जनाब, हाथ खोल के आपको कहेंगे कि जी हाँ नुसाद बिस्मिल्लाह। लेकिन उसका तरीका कार पता क्या है कि आपका कोई अजीज, कोई दोस्त, कोई साथी, कोई महल्लेदार मालिक से कह के आपकी एप्लीकेशन करे वर्क वीज़ा की, तो अगर वो प्रोसेस मराहल मुकम्मल हो जाते हैं तो आप प्रॉपर दुरुस्त और खूबसूरत तरीके से आ जाए। अच्छा, मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि एजेंटों के खते पढ़ने की बजाय बराए मेहरबानी बराह रास्त कोशिश करें, नसीब आपका आपको मिलना है। 1,500 यूरो ज़्यादा से ज़्यादा अखराजात है, तो अगर आप 15-20 हज़ार यूरो दे रहे हैं तो आप अपने साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, और यूनान में आके इतने 15-20 हज़ार यूरो शायद आने वाले 5 साल में इकट्ठे हों। तो इन चीज़ों को भी ज़हन नशीन रखा करें, तो बराह रास्त कोशिश किया करें। उसामा है कि असामा फैज़ान भट्टी साहब है, फैज़ान भट्टी को खुश आमदीद। फैज़ान कहते हैं सर बस के लेसन्स की कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? लेसन्स मेरे शहजादे सारे जो हैं ये एक तरतीब बास चलते हैं, पहले मोटरसाइकिल का, कार का, फिर बस का, फिर ट्राले का, ट्रक का, जिसका दिल करता है। तो जाहिर है आपको ज्वाइन करना पड़ेगा ड्राइविंग स्कूल। तो इंशाल्लाह फजल ताला आपको शायद पता है कि यूरोप में अगले जर्मन में बहुत ज़्यादा बस ड्राइवर्स जो है वो इमिग्रेंट्स ही, इसी तरह अरबों में भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरे बच्चों, मेरे शेरों, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़ा अपना टारगेट रखा करें, और ये ड्राइवर बनना या दूसरी तीसरी ये छोटी चीज़ है, इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें ख्वाब देखें, तजारत करें और अपने आप को आगे से आगे लेकर चलें। इसके बाद असामा खुश आमदीद मेरे शेर, आपको सर 3 साल के कार्ड पर कितने अरसा पाकिस्तान में रह सकते हैं अपनी जॉब ख़त्म किए बगैर? अच्छा असामा, वैसे तो मेरे शहजादे कानून कहता है कि 6 माह से एक भी दिन ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ अब 2 कैटेगरीज हैं। जो लोग फॉर एग्जांपल सीजनल वीज़ों पर आए हैं, उनका तो कॉन्ट्रैक्ट है कि 9 माह काम करेंगे, 3 माह रहेंगे, वो 3 माह से ज़्यादा नहीं रहेंगे, ठीक है। और जो 3 साल वाले लोग हैं उनको भी मैं तजवीज़ करता हूँ, नसीहत करता हूँ, चे जाए के कानून ने इसकी वजाहत नहीं की कि वो भी तकरीबन 3 माह 2.5 माह ही रहें। वैसे कानून ये कहता है कि रेगुलर पेपर्स वाले लोग 4-5 माह भी रह सकते हैं। एपी मैक्रोन के हवाले से कानून कहता है कि आप 11 माह और 25 रोज भी रह सकते हैं, यानी कि 12 माह से 1 रोज भी ऊपर नहीं होना चाहिए, ये कानून इमिग्रेशन कहते हैं। राना इरफान साहब हैं, कहते हैं कि सर काम की वजह से तबीयत बड़ी ख़राब है, काम तब्दील कैसे कर सकते हो? बड़ी आसानी से मेरे बच्चे काम तब्दील कर सकते हैं आप। 2 सूरतें होती हैं कि एक तो मालिक से आप कहें कि भाई वो काम, अगर मालिक लिख दे कि भाई इस फर्द के लिए मेरे पास काम नहीं है, ठीक है, तो वो जायज़ दुरुस्त तरीके से अपोखोरिशी ना हो, अपोलिशी हो, यानी कि अपोखोरिशी होती है कि मैं खुद काम छोड़ रहा हूँ, अपोलिशी होती है कि मालिक लिख देता है। तो एक तो ये तरीकाकार होता है, दूसरा तरीकाकार वकील किसी से ज्वाइन करें, दुरुस्त तरीके से अपना मेडिकल सर्टिफिकेट या जो भी आपके पास सबूत दलील है उस तरह कर लें। तो अगर मालिक बुरा ना हो तो फिर वो पीछा नहीं करता और ख़राबी नहीं होती। अच्छा जी, योर्गो का नंबर, कोस्टा योर्गो, यू आर अ नाइस पर्सन, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। ये कुछ प्यार मोहब्बत से लिखा हुआ है,
تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائیں اور خیر عطا فرمائے۔ اچھا جی، اسد ارائیں صاحب لکھتے ہیں کہ سر میرا بلو پاسپورٹ ختم ہو رہا ہے 2027 کے آخر میں، تو جب میں ایپی مکرون جمع کراؤں گا تو اس کو پاسپورٹ کو رینیو کروانا ضروری ہے؟ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ یہ جو بلو پاسپورٹ ہے، فار ایگزامپل آپ نے پولیٹیکل اسائلم لی، پولیٹیکل اسائلم والے جو لوگ ہیں ان کو پاسپورٹ یو این او کا پاسپورٹ کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہے، ملتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اسائلم آدیا پارامونی اے ڈی ٹی کارڈ وہ اصل میں ایک بنیادی چیز ہے۔ جیسے کوئی نوجوان، کوئی بچہ یا کوئی بزرگ ایلینکی ایتھائینیا کے لیے اپلیکیشن کرتا ہے تو سب سے بنیادی چیز وہ آپ کا آدیا پارامونی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو پاسپورٹ ہوتا ہے نا، جب آپ ایپی مکرون میں جائیں گے تو ایپی مکرون آپ کا سٹیٹس بنے گا اور پاسپورٹ کو بعد میں آپ دیکھیں گے کہ اب اس کا کیا کرنا ہے۔ وہ سفری کاغذات ہوتے ہیں، سفری ڈاکومنٹس ہوتے ہیں۔ اچھا جی، مغل زادہ صاحب ہیں اور سلام اور دعائیں کہہ رہے ہیں، بہت شکر گزار ہوں مغل زادہ صاحب۔ آپ نے سب نے جناب 1 مئی کی جو ہے نا تیاریاں کر لینی ہے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ایک دوسرے کو آواز دیں، کیونکہ ہوتا پتہ ہے کہ جب میں اور آپ کھڑے ہوں گے نا 50 60 100 لوگ، تو ایک قوم کا وقار بنتا ہے، ایک کمیونٹی کی طاقت بنتی ہے۔ اور گزارش یہ ہے کہ لازمی اس میں تشریف لائیں، 1 مئی چھٹی ہے، کیونکہ ایک تو پاکستان کمیونٹی کے لیے آپ طاقت کا اسباب بنیں گے، میرے لیے خیر و طاقت کا اسباب بنیں گے، اور جو 15 مئی کو جو کیس ہے میرا، اس میں بھی اس کا جو ہے اثر ہوتا ہے۔ قومیں جب کھڑی ہوتی ہیں اپنے امیر کے ساتھ، اپنے منتخب صدر کے ساتھ، تو اس قوم کا قد کاٹھ بڑھتا ہے، اس کا وزن بڑھتا ہے۔ اس لیے برائے مہربانی 1 مئی کو آپ کا منتظر ہوں، آپ ضرور تشریف لائیے۔ اچھا جی، لکھا ہے سر جن کے کسی وجہ سے پیپرز خراب ہو گئے وہ کیسے ٹھیک کروا سکتے ہیں؟ رانا قاسم صاحب کی طرف سے سلام دعائیں، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ۔ اچھا، جن کے پیپرز خراب ہو گئے ہیں، یہ بھی ایک بہت زیادہ آنے والا سوال ہے، کیونکہ وزیر امیگریشن نے یونان نے بہت زیادہ اس پر تکرار کی تھی اور بڑی دفعہ اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جن کے پیپر گرافیوکراتیہ کی وجہ سے، یعنی کہ ہمارے دفتری سسٹم اور نظام کی وجہ سے خراب ہو گئے، تو ان لوگوں کے ہم پیپر ٹھیک کریں گے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ مکر کرنے والے متعصب لوگ ہیں، تو یہ بیچارے اپنا وعدہ پورا نہیں کر پائے، نہ پیپرز میں جلدی ہوئی ہے اور نہ خراب ہونے والے پیپرز کے حوالے سے کوئی پیش رفت ابھی تک نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود یہ کہوں گا کہ برائے مہربانی اپنے وکیل سے رجوع رکھا کریں، رابطے میں رہا کریں۔ سب سے بڑی کمزوری اور شکم اگر میں نے دیکھا ہے تو وہ یہ ہے کہ وکیل سے رابطہ نہیں کرتے، اس کے پاس جاتے ہی نہیں، ارد گرد او جی انہیں آکھیا وہ اینج تے انہیں آکھیا وہ اے کرنا تو اینج، انہیں آکھیا اینج۔ میرے بچوں، وکیل جب میسر ہے تو وکیل کے پاس آپ کو لازم جانا چاہیے، اپنے لیے جانا ہے، کسی کے لیے تھوڑے جانا ہے۔ تو پھر کوشش کاوش کر کے وہ دیکھے کہ قانون میں کیا آپ کے پیپرز میں کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں جو آپ نے جناب حکم بھیجا۔ میں بھی خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ سے ملاقات بھی ہوگی اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی ہوگے۔ اب پھر دوبارہ گزارش کرتا چلوں کہ ایک تو 1 مئی کو لازم تشریف لانا ہے، پلاتیا گلاتھمونوس میٹرو پانی پسٹیمیوں کے بالکل اوپر، 11 بجے کا ٹائم ہے، اور 11:15 11:30 12 سے قبل لازم پہنچے۔ دوسرا یہ ہے کہ 15 مئی کو جمعہ کے دن میرے اسائلم کے حوالے سے جو ہے وہ سنوائی ہے، کاروائی ہے، تو اس دن صبح 10 بجے کاروائی ہونی ہے۔ قومی اسمبلی کے اراکین بھی ہوں گے، یورپی پارلیمنٹرین میں دوسرے، لیکن آپ کا ہونا جو مجھے خوشی دے گا وہ زیادہ ہے۔ بہت شکر گزار ہوں، اور 1 مئی کو اور 15 مئی کو میں چاہتا ہوں کہ آپ میں ہم سب کھڑے ہوں، تاکہ بحیثیت ایک قوم جب کھڑے ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کو خوشی بھی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو طاقت بھی ملتی ہے۔ اللہ کی امان میں اللہ کے رکھے۔
अस्सलामु अलैकुम।